السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ لائبریری سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کسی لائبریری میں ڈیلی جاتے ہیں، اگر آپ لائبریری پروفیشنل ہیں، کتاب سے آپ کو رغبت ہے، تو آپ نے کتابوں کے اندر اشوری قوم کا تذکرہ سنا ہوگا۔ اشوری قوم کتب خانوں کی بانی تصور کی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو کتب خانے وجود میں آئے وہ اشوری قوم کی ہی تخلیق تھی۔ تو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشوری قوم کتاب اور کتب خانوں کے بانی ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اشوری قوم کی خواتین کا کردار کیا تھا۔ آج جتنی خواتین باشعور ہیں، کیا آج سے ہزاروں سال قبل بھی خواتین جو اشوری قوم کی ہوتی تھی وہ اتنی ہی باشعور تھی، اور ان کے سیاست کے اندر ان کی مذہبی رجحانات، مذہبی کردار کیا تھا، ان کا معاشی کردار کیا تھا، ان کا سماجی کردار کیا تھا، تو اس ویڈیو کے اندر آپ جان پائیں گے۔ اشوری قوم اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ان کی جو خواتین تھی وہ حساب کتاب کی ماہر سمجھی جاتی تھی، اور وہ تجارتی معاہدوں کی نگران ہوا کرتی تھی۔ کاروباری اور سرمایہ کاری میں ان کی جو تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اشوری خواتین جو تھی اپنے خطوط کے اندر جب ان کے بہن بھائی دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، وہ اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو ہدایات بھی دیا کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی دیکھنے میں ملتا ہے جب ہم ان کی تحریریں پڑھتے ہیں اور جب آپ ان کی تحریروں کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ان کو ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے۔ 1870 قبل مسیح میں شمالی عراق کے شہر اشور میں آہا نامی ایک خاتون نے مالیاتی فراڈ کے ایک معاملے سے پردہ اٹھایا تھا۔ تو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اشوری قوم جو ہے وہ سیاست کے ساتھ ساتھ تجارت اور کاروبار میں بھی بڑی متحرک نظر آتی ہے۔ اشوری قوم کی خواتین کو حساب کتاب کی ماہر اور تجارتی معاہدوں کی نگران، تاریخ ابتدائی کاروباری اور سرمایہ کاری کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ کئی ایسے عہد قدیم کے خطوط ملے ہیں جن میں ان کی تجارتی سرگرمیوں کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح 1870 قبل مسیح میں شمالی عراق کے شہر اشور میں آہا نامی ایک خاتون نے مالیاتی فراڈ کے ایک معاملے سے پردہ اٹھایا تھا۔ آہا نے اشور اور ترکی کے شہر کنیش کے درمیان ہونے والی ایک تجارت میں سرمایہ کاری کی تھی۔ انہوں نے اور ان کے جیسے دیگر سرمایہ کاروں نے چاندی کی صورت میں سرمایہ اکٹھا کیا اور گدھوں کے ایک قافلے کا انتظام کیا تھا جس کا کام کنیش تک اور کپڑے پہنچانا تھا۔ گدھوں پر لدے اس سامان کی فروخت کے عوض انہیں مزید چاندی اور زبردست منافع حاصل ہونے کی امید تھی، مگر ہونے والے منافع میں سے اسے آہا کا حصہ بظاہر غائب تھا، جسے ممکنہ طور پر ان کے ایک بھائی بازور نے ہڑپ کر لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بانس کا ایک قلم اور مٹی کی لوح پکڑی اور اپنے ایک اور بھائی آشور متاپل کو خط لکھ کر ان سے مدد چاہی۔ اس خط میں انہوں نے لکھا کہ میرے پاس ان پیسوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ کریں کہیں میں برباد ہی نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے آشور متاپل کو ان کی چاندی برآمد کرنے اور انہیں فوراً مطلع کرنے کی ہدایت کی۔ اگر وہ چاندی کی ادائیگی کریں تو اگلے کارواں کے ساتھ مجھے ایک تفصیلی خط بھی لکھنا، اور مجھ پر احسان کرنے اور مجھے مالی پریشانی سے بچانے کا وقت ہے۔ یہ ایک اشوری قوم کے خاتون نے اپنے آشور متاپل کو اپنی تحریر کے اندر ان سے یہ درخواست کی تھی۔ اسی طرح ہم اگر بات کریں تو آہا کے خطوط ان 23,000 مٹی کی لوحوں میں سے ہیں جو کنیش میں تاجروں کے گھروں کی باقیات سے برآمد ہوئے۔ یہ اشوری افراد کے تھے جو کنیش میں رہتے تھے اور اشور میں اپنے خاندان سے برابر رابطے میں رہا کرتے تھے۔ اشور اور کنیش کے درمیان کا فاصلہ گدھوں کا ایک کاروان 6 ہفتے میں طے کر لیا کرتا تھا۔ ایک نئی کتاب سے ہمیں اس برادری کے اندر ایک حیرت انگیز گروہ یعنی ان خواتین کے بارے میں غیر معمولی معلومات حاصل ہوتی ہیں، جنہوں نے سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کے ذریعے پیدا ہونے والے نئے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور وہ کام بھی کیے جو اس وقت عام طور پر مرد ہی کرتے تھے۔ در حقیقت کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانی تاریخ کی پہلی معلوم کاروباری خواتین بینکار اور خواتین سرمایہ کار تھیں۔ اس
تصویر کے اندر آپ ایک طرح سے ایک سائٹ کے اندر جو اشوری قوم کی خواتین خط لکھا کرتے تھی، خط کی ایک آپ شکل دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس سلائیڈ میں اگر دیکھیں تو یہ ایک مٹی کی لوح ہے جس کو خط کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک سائڈ پہ ایک لفافہ بھی ہے جس کے اندر اس کو رکھا جاتا تھا۔ یہ خط انسانی ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کے سائز کے ہوتے تھے، لیکن اگر ان کو پڑھیں ان کے اندر جذبات، احساسات اور ایک پیغامات کی بے پناہ معلومات درج ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو کنیش سے ملنے والے زیادہ تر خطوط، معاہدے اور عدالتی حکم نامے 1900 سے 1850 قبل مسیح کے درمیان کیے ہیں، جب اشوریوں کا تجارتی نیٹ ورک تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس کے ذریعے خطے میں خوشحالی آ رہی تھی اور کئی نئی ایجادات ہو رہی تھی۔ اشوریوں نے سرمایہ کاری کی کچھ اقسام ایجاد کی، اور یہ اپنے خطوط پروفیشنل لکھاریوں سے املا کر کے لکھوانے کے بجائے خود لکھنے والے اولین مرد اور عورتیں تھے۔ ہم انہی خطوط کی وجہ سے آج کئی پرعزم اور پرجوش خواتین کی آوازیں سن سکتے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ انتہائی قدیم زمانے میں بھی تجارت اور ایجادات کے شعبے پر مردوں کی حکمرانی نہیں تھی۔ جب ان کے شوہر سفر میں ہوا کرتے یا کسی دور دراز تجارتی آبادی میں سودا کر رہے ہوتے تو یہ خواتین اپنے شہر میں کاروبار سنبھالتی، مگر یہ اپنی خود کی دولت بھی جمع کرتی اور اس سے سرمایہ کاری کرتی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں زیادہ طاقت حاصل کرنا شروع کر۔ فرانس کے نیشنل سینٹر فار سائنٹیفک ریسرچ CNRS میں سینئر محقق سیسل مشیل کہتی ہیں کہ یہ خواتین واقعی مضبوط اور خود مختار تھی، کیونکہ یہ اکیلی ہوتی تھی، اس لیے یہ شوہر کی غیر موجودگی میں گھرانے کی سربراہ ہوا کرتی تھی۔ سیسل مشیل مزید کہتی ہیں کہ ویمن آف شو اینڈ کنیش نامی ایک کتاب لکھی ہے سیسل نے، جس میں انہوں نے بتایا کہ 300 سے زیادہ خطوط اور دستاویزات کے ذریعے یہ کتاب ان خواتین کی جدوجہد اور کامیابیوں کی ایک حیران کن حد تک تفصیل اور رنگین کہانی سناتی ہے۔ بھلے ہی یہ خطوط دلچسپ کہانیوں اور ایڈونچر سے بھرپور ہیں، مگر سائز میں یہ اتنے ہی چھوٹے ہیں کہ ایک انسانی ہتھیلی میں سما جائیں۔ ان کاروباری خواتین کی کہانیاں مجموعی طور پر اشوری تاجر برادری کی کہانیوں سے منسلک ہیں۔ اپنے روج کے دور میں اشوری لوگ مشرق کے قریب سب سے کامیاب اور سب سے زیادہ روابط رکھنے والے تاجر ہوا کرتے تھے۔ ان کے کاروان 300 گدھوں پر مشتمل ہوتے اور یہ پہاڑوں اور غیر آباد میدانی علاقوں کا سفر کرتے تھے۔ خام مال، لگژری سامان اور مٹی کے لوحوں پر لکھے گئے خطوط لایا اور لے جایا کرتے تھے۔ نیدرلینڈ کی لائڈر یونیورسٹی میں اسائرولوجسٹ ماہر اشوری تہذیب جان گریٹ ڈرکسن کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑے بین الاقوامی نیٹ ورک کا ایک روٹ تھا، جو وسطی ایشیا میں کہیں سے شروع ہوتا اور اس میں افغانستان سے سنگ لاجورد نیلے رنگ کا معدنی پتھر، پاکستان سے عقیق احمر اور ایران کے مشرق میں کہیں سے ٹن لیا جاتا تھا۔ پروفیسر جان بھی کنیش سے ملنے والے لوگوں کا اور ان پر کام کر چکے ہیں۔ غیر ملکی تاجر یہ سامان اشور تک لایا کرتے، جس میں جنوبی عراق کے شہر بابل سے کپڑا بھی شامل ہوتا۔ یہ سامان اشوریوں کو بیچا جاتا، جو اسے کنیش اور ترکی کے اناطولیہ خطے میں واقع دوسرے شہروں میں بھیجنے کے لیے کاروان پر لاد دیا کرتے تھے، جہاں انہیں سونے اور چاندی کے عوض بیچ دیا جاتا تھا۔ یہ وہ کنیش کا شہر ہے عہد قدیم کے اندر، جو اب موجودہ ترکی کے اندر ہے، جو اس وقت عہد قدیم کے اندر ایک تجارت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ پیچیدہ مالیاتی نظام سے یہ تجارت ممکن ہو پاتی۔ اس نظام میں ناروکم نامی ایک چیز تھی، جس کے لغوی معنی تھیلے کے ہے۔ یہ ایک مشترکہ سٹاک کمپنی ہوتی تھی، جس میں اشوری سرمایہ کار اپنی چاندی ڈالتے اور کئی سالوں تک تاجروں کے کاروان کے اخراجات یہیں سے پورے کیے جاتے تھے۔ تاجروں نے ایک مخصوص کاروباری بولی بھی ایجاد کر لی تھی۔ لوگ کے مر جانے کا مطلب ہوتا تھا کہ قرض ادا کر دیا گیا ہے، اور یوں اس قرض کا جس مٹی کے لوح پر ریکارڈ رکھا جاتا تھا اسے منسوخ کر دیا جاتا تھا۔ بھوکی چاندنی کا مطلب وہ چاندی ہوتی جسے کسی کام میں نہیں لگایا گیا ہوتا اور اس سے کوئی منافع حاصل نہ ہو رہا ہوتا۔ اشوری خواتین اس پھلتی پھولتی تجارتی مارکیٹ میں اپنا حصہ برآمدات کے لیے کپڑا بنا کر، تاجروں کو قرضے جاری کر کے، گھروں کو خرید و فروخت کر کے
اور ناروکم سکیموں میں سرمایہ کاری کر کے ڈالا کرتی تھی۔ کپڑا بننے میں مہارت کے بحث وہ اپنی چاندی خود کما سکتی تھی۔ وہ غیر ملکی فیشن اور مارکیٹ رجحانات پر نظر رکھتی تاکہ سب سے بہتر قیمتی ٹیکس کی شرح اور دیگر قیمتی حاصل کی جا سکے تاکہ اخراجات کو محدود رکھا جائے۔ اسی طرح جو آشوری قوم کی خواتین تھیں وہ ریکارڈ کی محافظ بھی ہوا کرتی تھی۔ یہ تجارتی ذہانت انہیں کئی ایسے کام سنبھالنے میں مدد دیتی جو اس وقت خواتین کے لیے غیر معمولی ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے شوہروں کی قابل اعتماد کاروباری شراکت دار کے طور پر کام کرتی۔ تاجر اس کے بدلے میں پڑھی لکھی اور حساب کتاب کی ماہر بیویوں سے مدد لیتے جو روزمرہ کے کاروبار کے ساتھ ساتھ ہنگامی حالات میں بھی ان کا ساتھ دیا کرتی۔ ایک اشوری تاجر اپنی اہلیہ اشتر بشتی کے نام لکھتا ہے، فوراً اپنا پڑا ہوا سامان فروخت کرو، لیمی شار کے بیٹے کا سونا لو اور مجھے بیچو، میری ساری لوہیں محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لو۔ اور اسی طرح دوسرے جو لوگ تھے وہ اپنی بیویوں سے کہا کرتے تھے کہ وہ گھر میں پڑے ذاتی ریکارڈز میں سے مالی معلومات نکالیں تاکہ کاروباری معاہدوں کو نمٹایا جا سکے۔ شیلی ان خواتین کے بارے میں کہتی ہیں چونکہ وہ گھر پر رہا کرتی اس لیے وہ ریکارڈز کی محافظ ہوتی تھی۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان معاہدوں میں بہت پیسہ شامل ہوتا، مثال کے طور پر قرض کے معاہدے۔ اس کے ساتھ خواتین اپنے شوہروں یا بھائیوں کو ہدایت دینے یا ڈانٹنے سے بھی گھبرایا نہیں کرتی تھی۔ نارمتم نامی ایک اشوری خاتون دو مردوں کو لکھتی ہے، کیا بات ہے کہ تم مجھے خوشخبری کی 2 انگلی چوڑی لوح بھی نہیں بیچتے۔ وہ قرضے اور گم شدہ سامان کے بارے میں ایک تنازع کی شکایت کرتے ہوئے ان مردوں پر اسے سلجھانے کے لیے زور ڈالتی ہیں اور اچانک سے اپنے خط کا اختتام کرتی ہیں، مجھے کپڑے کی قیمت بیچو اور خود کرو۔ ایک اور خاتون اپنے بھائی کو ایک گم شدہ ادائیگی پر طنز کرتے ہوئے کہتی ہے، اس قدر لالچی نہ بنو کہ مجھے برباد ہی کر دو۔ ان خواتین کو مشرق قریب کے چند دیگر معاشروں مثلاً قریب میں ہی واقع جنوبی عراق شہر بابل کے مقابلے میں کہیں زیادہ آزادی حاصل تھی۔ کنیش کی طرح اشور میں بھی شوہر اور بیوی دونوں طلاق مانگ سکتے تھے، مگر اسی دوران بابل میں اور بابل کے جنوب میں کوئی خاتون طلاق نہیں مانگ سکتی تھی، اور بابل کے شمال میں اگر کوئی خاتون طلاق مانگنے کی جرات کرتی تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اور اس مضبوط معاشی اثر و رسوخ کے ساتھ خواتین کی ذاتی زندگیوں میں بھی حالات بہتر ہونے لگتے۔ ان میں سے کئی خواتین شادی کرتے وقت معاہدے میں شرائط رکھتی جن کے تحت ان کے شوہر دوسری شادی یا خود سے سفر نہ کر سکتے۔ مثال کے طور پر اشور ملک نے ارم اشور کی بیٹی سہاکنہ سے شادی کی ہے۔ اشور ملک جہاں بھی جائیں گے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر جائیں گے، وہ کنیش میں کسی اور خاتون سے شادی نہیں کر سکیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ غیر واضح وجوہات کی بنا پر اشور اور کنیش کے درمیان تجارت کم ہوتے رک گئی اور کنیش غیر آباد ہو گیا۔ دیگر شہروں اور برادریوں نے تجارت، تخلیق اور ثقافت کے تبادلے کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا، مگر خواتین کی مٹی کی لوہیں جنہیں آگ میں تپا کر سخت کیا جاتا تھا اب بھی ہزاروں سال بعد ان لاوارث گھروں میں سے برآمد ہو رہی ہے۔ یہ خواتین کیسے تجربات بیان کرتی ہیں جنہیں شاید ہی کبھی کبھار تاریخ میں ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تجربات ملکاؤں یا اعلیٰ مذہبی خواتین کے نہیں، بلکہ کام کرنے والے ان خواتین کے ہیں جو اگلا دن بھی گزارنے کے لیے پریشان رہتی تھی۔ جیسا کہ میسوپوٹیمیا کے دیگر شہروں میں خواتین کے لکھے ہوئے خطوط بھی ملے، مگر یہ اتنے نہیں جتنے کنیش میں ملے۔ اس لیے کنیش اس حوالے سے بہت منفرد ہے، اور ایسے واقعات میں جب کنیش کی تقریباً نصف لوہیں اب تک پڑھی نہیں گئیں تو ضرور ایسے کئی راز ہوں گے جو خود پر سے پردہ اٹھانے کے یا اٹھنے کے منتظر ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔